بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا نا، ویسے تو آپ تھن نیل سے چیک کر چکے ہوں گے کہ میں جو ہے کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ جو تھے وہ میرے سے سوال کرتے تھے کہ جی آپ بتاتے نہیں ہیں کہ ایک من کے پیچھے کتنا خرچہ آتا ہے۔ مختلف چکیوں کا وزٹ آپ بے شک ضرور کیا آپ نے، لیکن کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کی ایک من کے اوپر کیا خرچہ، کیا یونٹ، کیا چیز آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس پہ آج ویڈیو بنا دی جائے۔ اس پہ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ سب سے میجر ایشو یہ ہے کہ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ سٹینڈرڈ سے مراد سائز، جیسے کہتے ہیں کہ جی آپ 23 نمبر کی چکی ہے، 37 کی ہے، 45 کی ہے، 50 یا 55 کی چکی ہیں، ان میں سے کوئی ایک فکس نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک چکی فرض کر لیں گے جی 50 نمبر کا سٹینڈرڈ ہے، پورے پاکستان میں 50 نمبر کی چکی بن رہی ہے، نہ اس سے اوپر بن رہی ہے نہ اس سے نیچے بن رہی ہے، تو تب تو بات کی جا سکتی ہے۔ بلکہ تب بھی میں نہیں سمجھتا کہ تب بھی بات کی جا سکتی ہے، اس میں بھی بہت سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایشوز کیا آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، فرض کر لیتے ہیں 45 یا 50 نمبر کی کوئی چکی ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 45 نمبر کی میرے پاس 45 نمبر کی چکی ہے، فرض کر لیتے ہیں سائز کی۔ اب میں اس کو چلا رہا ہوں 20 نمبر کی جالی پہ، آپ چلا رہے ہیں اسے 22 نمبر کی جالی پہ، اور ایک اور صاحب ہیں جو اسے 24 نمبر کی جالی پہ چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور اس کے علاوہ اب میں فرض کر لیتے ہیں اسے کہ میں 15 ہارس پاور کی موٹر پہ چلا رہا ہوں، یہ والے جو ہیں چلا رہے ہیں 20 ایچ پی کی موٹر پہ، اور یہ بھی جو ہے اسے 15 پہ چلا رہے ہیں۔ اب اس کی ساری کی پروڈکشن مجھے سمجھائیں کہ کیسے ایک ہو سکتی ہے۔ اب یہ مجھے دے رہی ہے کہ یہ ہمیں دے رہی ہوگی بڑی مشکلوں سے 5 من، ٹھیک ہے، اور یہ جناب پہ آ جاتے ہیں، یہ 6.5 من کر لیتے ہیں اسے، اور یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں 7.5 من کے قریب۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب ڈیفینیٹلی آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں اس میں، کہ جو فیکٹر میں کہہ رہا تھا کہ جی آپ ہم اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 فیز پہ چل رہی ہیں، یہ ساری موٹریں 3 فیز کی ہی ہیں، 15-20 اور 15-15 اور 20 ہارس پاور کی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پیٹر پہ چلا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سنگل فیز پہ چلا رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سولر پہ چلا رہے ہیں۔ اب ہر ایک کی ڈفرنٹ ہے، ہر ایک کی ایوریج ڈفرنٹ آئے گی، کیونکہ جالی کوئی 20 کی لگا رہا ہے، کوئی 22 نمبر کی جالی لگا کے چلا رہا ہے، کوئی 24 نمبر کی جالی لگا کے چلا رہا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی ان سب کی جو ہے نا وہ بالکل مختلف کاسٹ آ رہی ہوگی، اور مختلف یونٹس کی کنزمپشن ہو رہی ہوگی۔ جب جیسے میں 20 نمبر کی جالی کی بات کرتا ہوں تو یہ 20 نمبر کی جالی کی 5 منٹ میں نکال رہی ہے، اب اندازہ لگانے کے یہ 1 من کتنی دیر میں نکالے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں 22 نمبر کی جالی 6.5 من نکال رہی ہے، اور دوسری طرف سے 24 نمبر کی جالی پہ 7.5 من نکل رہا ہے۔ تو ہر ایک کا ٹائم ڈیوریشن ڈفرینٹ ہے، جتنی زیادہ دیر چلے گی سب سے زیادہ یونٹ اس کے زیادہ کنزیوم ہوں گے، اس کے بعد اس کے کنزیوم ہوں گے، اور سب سے کم یونٹ اس بندے کے زیادہ کنزیوم ہوں گے، سب سے کم یونٹ۔ تو اس پہ جو ہے نا ایک اوور آل آپ اس کی کیلکولیشن اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ 50 نمبر کی جالی 50 نمبر کی چکی پہ ڈفرینٹ آ رہا ہوگا، 55 نمبر کی پہ ڈفرینٹ آ رہا ہوگا، 37 پہ ڈفرینٹ آ رہا ہوگا، اور 23 پہ ڈفرینٹ آ رہا ہوگا۔ پھر بندہ کو سولر پہ چلا رہا ہوتا ہے، کوئی اس پہ کیا بولتے ہیں اسے کہ پیٹر پہ چل رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ٹریکٹر پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کا اس کی کیلکولیشن بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک فارمولا انہوں نے یونیورسل فارمولا بنایا ہوا چکی والوں کو، جو لوگ چکی سے ریلیٹڈ ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کرنا ہے انہوں نے، لیکن جو لوگ نئے ہیں جنہیں بالکل بھی نہیں پتہ، الف سے بے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جی کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو، اس کی ایوریج کو، اس کو خرچے کو، تو ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ انہوں نے یونیورسل طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ آج سے پہلے مطلب میں شہر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ پسائی کا جو ریٹ لے رہے تھے وہ 120 روپے چل رہا تھا پہلے، اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، جب بھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے تک 120 روپے تھا، جب تک بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی۔
اچھا، کنترے کا ریٹ جسے کنترا جسے بولتے ہیں آپ، کٹائی جسے کہتے ہیں آپ، کہ جی ہم نے اتنی اس میں سے گندم آٹا چڑھایا جی، اور صفائی کے دوران جو ہے نا اس کا وزن کم ہوا ہے، تو ہم اس میں سے جو ہے نا ہم آپ کو پورا آٹا نہیں دیں گے۔ یہ 40 کلو کی بات کر رہا ہوں میں، 40 kg کی ساری کہانی ہو رہی ہے، کلو گرام پہ جو ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ اب اس پہ کیا ہوگا جی، وہ ہم کہتے ہیں جی کوئی کسی نے 2.5 kg سے لکھا ہوا ہے کہ جی ہم 2.5 کلو لیں گے تو 3 کلو گرام، کوئی 2.5 کلو لے رہا ہے، کوئی 3 کلو لے رہا ہے کنترا۔ اب اس کو ٹوٹل کیا ہے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا پورا وزن چاہیے، آپ 40 کلو میرے سے لے رہے ہیں، مجھے 40 کلو ہی پورا کر کے دیں۔ تو جناب اس میں ہم 3 کلو آٹا جو ہے نا اپنی طرف سے ڈالتے ہیں، اس میں ہوتا یہی ہے کہ 3 کلو آٹا اپنی طرف سے ڈالتے ہیں، اور اس ٹائم جو اس ٹائم کا جو آٹے کی قیمت ہے، آٹے کی جو قیمت ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ اب وہ سپوز کہ 60 روپے چل رہی ہے، 60 ضرب 3، 180 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب 120 جمع 180، 300 روپے بن گئے آپ کے۔ مطلب اگر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کا خرچہ کتنا آ رہا ہے، تو آپ اسے اسٹریٹ اوے بتا سکتے ہیں کہ بھائی میرا 300 روپے خرچہ ہے۔ اب یہ والا ریٹ جو ہے یہ بڑھ گیا ہے، یہ چلا گیا ہے 160 پہ، کیونکہ 160 پہ چلا گیا ہے، کیونکہ گندم کی بجلی کا ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 20 روپے جو ہیں وہ صفائی کے ڈالے ہوئے انہوں نے الگ سے، اور 140 روپے وہ پسائی کے لے رہے ہیں، پسائی جمع مزدوری، آپ کا جو ملازم کھڑا ہوا ہے، جو آپ خود کام کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں۔ 140 جمع 20 کر لیں اسے، اس طرح کوئی ڈائریکٹ بھی مانگ لیتا ہے آپ سے، یا کوئی الگ سے کہتا ہے کہ جی 140 روپے دے دیں اور 20 روپے صفائی کے دیں۔ بقایا آٹے کی جو موجودہ قیمت چل رہی ہوتی ہے آپ اس حساب سے ایڈ کریں گے، چاہے وہ آپ 65 لگائیں یا 70 لگائیں، جتنا بھی آپ اس ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا ریٹ میں آپ کو شہر کا بتا رہا ہوں، دیہاتوں میں حساب کتاب ڈفرینٹ ہے، نہ دیہاتوں میں اتنی کاٹ ہے، نہ ہی اتنا ریٹ ہے وہاں پہ ریٹ کم ہے، کیونکہ وہاں پہ حساب کتاب ذرا اور ہے، لیکن شہروں میں حساب ذرا ڈفرینٹ ہے، اتنا ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز وہ جو دوسرا طریقہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جی آپ ہوتا ہی ہے کہ عموماً 1 یونٹ سے لے کے 1.5 یونٹ میکسیمم بتا رہا ہوں آپ کو، صفائی سے لے کے گندم کے گرائنڈ ہونے تک 1 یونٹ سے لے کے 1.5 یونٹ میکسیمم ہے۔ ویسے تو 1 سے 1.25 یونٹ میں یہ کام ہو جاتا ہے، اگر آپ کی پراپر مشینیں آپ نے مینٹین کی ہوئی ہیں، بلیڈز وغیرہ نئے ہیں، اس کی چھریاں، بلیڈ یا ٹپیں جس چیز پہ بھی آپ بنا رہے ہیں، اگر وہ پراپر مینٹین ہے، چیزیں ان کا کام ہوا ہے، جالی کی کنڈیشن بہتر ہے، تو آپ 1 منٹ سے 1.5 منٹ کے اندر یا 1.25 منٹ کے اندر آپ 1 یونٹ میں آپ 1 من آٹا بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں۔ بجلی کی جو قیمت چل رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے ایڈ کرتے ہیں، آپ کا مزدور کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ مل ملا کے تقریباً انہوں نے 160 روپے اور صفائی وغیرہ کے کرا کے کوٹ آتی ہے زیادہ، اس میں کیا بولتے ہیں صفائی کے دوران میں، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ 300 روپے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو اچھی خاصی بچت ہے۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، چکی والے سارے جانتے ہیں کہ کتنا گند نکل جاتا ہے، بہت میکسیمم گندم خراب ہوگی، میکسیمم بھی گندم مٹی ہو، جس میں توڑی ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، بھوسا وغیرہ شامل ہوتا ہے، وہ بھی ہارڈلی جا کے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کلو 1.5 کلو سے زیادہ، 1.5 کلو میکسیمم بتا رہا ہوں کہ 1.5 کلو جا کے من کے پیچھے خراب کرے گی۔ تھوڑی بہت کھوٹ جو ہے وہ آٹے میں بھی آ جاتی ہے، یہ مل ملا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 1 من کے پیچھے خرچہ کتنا آتا ہے۔ یہ آج کل ویسے 160 کے حساب سے لگایا جائے تو 340 کے قریب بن رہا ہے، اس میں 40 روپے اور ایڈ کر لیں تو یہ آج کل جو ہے 340 روپے کا حساب کتاب چل رہا ہے پسائی کا۔ اگر آپ نے پورا وزن دینا ہے تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پورا وزن جو ہے چاہیے، تو اس کے لیے یہ حساب ہے، کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا خرچہ ہے، اس کے اوپر 3 کلو کاٹ لیتے ہیں ہم، اور 140 سے 160 روپے، تو اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ پیسوں میں پوچھیں گے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میرے خیال میں یہ جو ایشو لوگوں کو آ رہا تھا یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔